میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا، عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ اچھا جی، یہ ویڈیو کلپ آپ نے سنا، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ مولوی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفداری کرے گا، لیکن یہ مولوی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے، میں کاغذ قلم نہیں دوں گا۔ تو بڑی عجیب بات ہے، اور اس کو جواب بھی انہی کے اہل سنت کے مولویوں نے دیا ہے۔ دراصل یہ ناسبی مولوی ہے، اور یہ ناسبی مولوی اہل سنت میں کچھ پائے جاتے ہیں جو کہ پنجتن پاک کے خلاف بات کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مولوی آپ سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، اور یہ مولوی کا کیا دین ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خیر، اس کو جواب بھی انہی کی مولوی نے دیا، تو ویڈیو آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ حضاب میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا، مطلب اوپن مس گائیڈنس جس کو کہیں گے۔ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، انہیں ناراض کرتا ہے، ان کے کہے کہ الٹ اور خلاف کام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ تو ایک اوپن مس گائیڈنس میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ تو جی، یہ آپ نے سنا قرآن حکیم جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے، آپ سرکار نے اگر کاغذ قلم مانگا تو آپ سرکار بہتر جانتے کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ آپ سرکار کو بہتر پتہ ہے کہ وہ جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک اہم ٹائم ہے جب ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، تو آپ سرکار جو ہے وہ اپنے صحاب سے کہہ رہے کہ کاغذ قلم لا دو تو میں کچھ لکھ دوں، تو وہ کہتے جی قرآن کافی ہے۔ تو بھئی قرآن کافی ہے تو پھر اسی قرآن کی بات جو قرآن کے اندر لکھا وہ نہیں مانی۔ جیسے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے دن چل رہے ہیں، اور آج آپ کو ہم اہل سنت کی ویڈیوز دکھائیں گے کہ اہل سنت کے مولوی ہی بتا رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ حضرت عمر نے لگائی ہے، اور ابھی آپ دیکھ چکے کہ کاغذ قلم کے معاملے میں مولوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفداری نہیں کر رہا، حضرت عمر کی طرفداری کر رہا ہے۔ پھر مولوی کو جواب بھی اسی کے مولوی نے دیا۔ خیر، کیونکہ ناسبی مولوی بھی ہیں تو اچھے مولوی بھی ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلتے ہیں، ان کی سنت پر چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں، تو کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو آئیے اہل سنت کے ایک مولوی کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ اس ٹائم کے مولوی صاحب ہیں جب انٹرنیٹ نہیں تھا، لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ تھی، یہ باتیں صرف کتابوں میں محفوظ تھیں۔ ابھی تو انٹرنیٹ میں ہر ایک شخص باتیں بیان کر رہا ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب لوگوں کو بہت کم پتہ تھا معمولات کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا۔ اہل سنت کا اکابر بڑا مولوی، وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا۔ آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد مراد نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں۔ یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں، لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری۔ یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا۔ اب جو یہ سنیں گا جل پر آسرا کہ وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کرے؟ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا کہنا ہی ہے، جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ،
अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। दरअसल बात यह है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सकीफ़ा हुआ। सकीफ़ा में जो है ना अबू बकर ने ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा जानशीन हूँ और मेरी बैत की जाए। सब लोगों ने बैत की सिवाय कुछ लोगों के, और उनमें से हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये तो अभी छोटे थे, और कुछ ऐसे बड़े सहाबी, अबू ज़र गफ़ारी जैसे सहाबी जिन्होंने बैत नहीं की थी, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जिन्होंने बैत नहीं की थी और वो नहीं करना चाहते थे। तो हज़रत अबू बकर ने भेजा हज़रत उमर को कि जाओ अली से बैत लेकर आओ। तो वहाँ पर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने इनको कहा कि गदीर भूल गए हो। गदीर में मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला मेरे बाद उसके अली मौला। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर समझता है और रसूल के बाद अली उनके लीडर हैं, तो वो फिर इस मामूलात में जो है ना हज़रत उमर ने आग लगाई और ये सारा वाक़या पेश आया। अच्छा, अभी क्योंकि हम ज़ुबानी कलामी बात नहीं करना चाहते, ये जो प्रूफ दे रहे हैं किताबों में से, अभी आने वाली वीडियो में वो भी अहले सुन्नत के मौलवी हैं जो ये बयान कर रहे हैं। वो जैसे कि अभी मौलाना साहब ने कहा कि किताबों में लिख दिया, अभी कोई मिटा नहीं सकता, किताबों में ये बातें दर्ज हैं। अब भाई हम क्या करें? आपको ख़ुद रिसर्च करनी है, आपको ख़ुद अपना ईमान बचाना है, आपको ख़ुद अपनी जन्नत का रास्ता देखना है, तो आप ख़ुद रिसर्च करें। मौलवी ने फतवा नहीं दिया, क्योंकि मौलवी फतवा देता तो बड़े मसले मसाइल। खैर, अभी जो वीडियो आपको दिखाने वाले वो अहले सुन्नत के मौलवी की वीडियो है, जिससे ये साबित होता है कि यह वाक़या बिल्कुल सच्चा है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। गुस्से की हालत में हजरत फातिमा ज़हरा के घर दाखिल हुए और कस्में खाकर कहने लगे कि मैं इस घर में जमा होने वाले तमाम लोगों को जलाकर राख कर देने का हुक्म जारी करता हूँ। ये मुसन्नफ इब्ने शैबा की रवायत है। इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन बिशर बिन अल-फराफसा अल-अब्दी। ये वो रावी है कि जिसको इमाम यहया बिन मुईन कहते हैं कि ये सिक्का है तहज़ीबुल कमाल में, और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि ये सिक्का हाफिज है, और इमाम ज़हबी ने इनको सबक कहा है। इसी तरह इमाम इब्ने हशाम ने इनको अस्सकात में शुमार किया है, और इब्ने हब्बान ने इनको सकात में शुमार किया है। ये सिक्का है, और कसीरुल हदीस हैं। तहज़ीब में बहुत सी ऐसी कुतुब हैं जिनमें ये रवायत मौजूद है। जब इतने हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इस रवायत को मान रहे हैं और इस रावी को सिक्का मान रहे हैं, अब क़यामत तक लोग इसे जान नहीं छुड़ा सकते। ओके, ये भी मौलवी साहब वही कह रहे हैं कि ये सही तरीन जो है ना हमारे जो रावी हैं उनको हम लोग जिनसे हदीसें नोट करते हैं और हमारी क्या सही मुस्लिम सही बुखारी तैयार हुई उन रवायतों को लेकर, और वो सिक्का हैं वो सही हैं, उन्हीं ने यही रवायत की है कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े को आग लगाई गई, उनकी बेहुरमती की गई। आगे सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। अब लोग ये ख्याल करेंगे कि ये धमकी दी, खुदा की इज्जत की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मरते वक्त ये अफसोस किया है, काश ये काम हमसे ना होता। ओके, ये भी अहले सुन्नत के मौलाना थे, और उन्होंने आखिर में जो बात की कि हज़रत अबू बकर ने मरते वक्त अफसोस किया कि काश सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े को हम आग ना लगाते, ये आर्डर मैं ना देता हज़रत उमर को। ये बुखारी ये जो किताब है, ये इसका रेफरेंस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और ये बातें भाई ये जितने भी मौलवी हमने आपको दिखाए ये शियों के नहीं, हमारे अहले सुन्नत के बरादरान अहले सुन्नत के मौलवी साहब हैं जो कि ये बयान कर रहे हैं। जब आपके ही मौलवी बयान कर रहे हैं तो फिर क्या शिया अगर ऐसे लोगों को नहीं मानते,
شیعہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ رسول مانتے ہیں اور آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کیا، اور ان کی جو اعلان ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام خلیفہ ہیں، اور پھر امام حسین کی پشت میں سے 9 امام ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ رکھیں گے، آپ سرکار کی سنت کو زندہ رکھیں گے۔ اور آج ہم یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں اور یہ جو چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کریں کہ آپ کو آخر کہاں جانا چاہیے، جنت کا راستہ یا دوزخ کا راستہ، تو آپ کس طرف کھڑے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور باقی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے یہ بڑی دردناک ہے، اور ایام عزا لازمی مجلسوں پر جائے، لازمی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سنیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں۔ اگر آپ کے قریبی امام بارگاہ نہیں ہے، اگر قریبی مجلس نہیں ہو رہی تو آپ کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، تو وہ مجلس سے سننی ہے، پھر وہ اپنی کتابیں دیکھنی ہے۔ اگر آپ عاشقان رسول ہیں تو اس کا ثبوت آپ کے جو ضمیر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی آخرت کے لیے آپ نے جو سوچنا ہے، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سامنا ہوگا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بیٹی کا ساتھ دیا، آپ کی بیٹی کو حق پر مانا، اور وہی صدیقہ ہیں، وہی سچی ہیں، ہر معاملے میں، ہر بات میں وہی آپ کی وارث ہیں۔ تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ایام فاطمیہ پر ہم نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو بنائی ہے، لاسٹ ویڈیو ہماری آپ چینل پر لازمی دیکھیے گا، بڑی محنت سے ریسرچ کر کے وہ ویڈیوز آپ تک پہنچائی ہیں، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، یا قائم آل محمد، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔